سر بچی ایسی ہے کہ واش روم کرن جاندی ہوئے تے حسرہ لے کے ساڑھے ہوں گے تے 2-3 جنے تسی چلے جاؤ تے ادھر تانوں لاش بھی مل جائے گا تے مجرم بھی مل جائے گا. تو مجرم کو دیکھتے ہیں تو مجرم بیٹھا ہوا ہے قالین کے اوپر، اور جو ہماری لاش ہے، جو ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، اسے انہوں نے ان کی لاش کے ساتھ بھی اتنا ظلم کیا ہوا ہے کہ وہ بالکل نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی چھاؤں ہے، دھوپ میں انہوں نے لاش کو رکھا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، 42 ایچ ڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک خرم شہزاد. ناظرین، قصور میں ایک اور ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں، ان کے علاقہ سولپورہ میں. میں اس وقت اس فیملی کے ساتھ موجود ہوں جن کی جوان سالہ 28 سے 30 سال کی جو سمینہ بی بی بچی کو کسی نے اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد اسے خانپور ضلع جو ہے، خانپور تحصیل ہے مظفر گڑھ ضلع کی، وہاں سے اس کی لاش ایک گھر سے برآمد ہوئی. اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ لڑکی معذور تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی. دروازے میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو نامعلوم جو افراد ہیں انہوں نے اٹھایا اور اسے وہاں پر لے جا کر بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا، میں اس فیملی کے ساتھ موجود ہوں، ساری حقیقت ہم اس فیملی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ یار محمد. یار محمد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بچی کے کیا لگتے ہیں؟ میں چاچو ہوں. چاچو، یہ بچی کو کیسے لے کے جایا گیا؟ آپ کو کب پتا چلا کہ بچی گھر سے اغوا ہوگی؟ سر بچی ایسی ہے کہ واش روم کرن جاندی ہوئے تے حسرہ لے کے جانی ہے. بچی گھر سے نکلنی ہے تے کوئی چوک کے باہر کرنی ہوندی، کوئی اپنی مرضی نال نہیں جا سکتی. مطلب وہ بالکل معذور تھی؟ بالکل معذور تھی. تو اسے باہر کیسے، مطلب کوئی گھر کا فرد انوالو تھا؟ کون لے کے گیا اسے باہر؟ صرف باہر کو کوئی باہر کو نکلدی ہوئی تو کوئی بال چوک کے باہر دروازے لگے رہا بٹھا لیندی ہے. اچھا، مطلب وہ معذور تھی، وہ اکثر دروازے میں جا کے بیٹھ جایا کرتی تھی اس سے پہلے بھی، تو دروازے سے کسی نے اٹھایا؟ ہاں جی، یہ دروازے سے اٹھایا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا، سے جا کے ادھر رپورٹ لکھوایا، انہوں نے ساڑھی گالی کوئی نہیں سنی. جو کدھر رپورٹ لکھوایا؟ ادھر تھانے بی ڈویژن. تو کیا کہتے تھے وہ؟ کہتے کیا کہ اندر تسی مجرم تے ہاتھ رکھو تے اسی انہوں قابو کر کے لے آنا، پڑھ کے لے آنا. آپ نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ لڑکی جو معذور ہے وہ چل پھر نہیں سکتی؟ تے اسی انہوں کہا کہ بچی مزدور ہے، وہ انہوں پیشاب کرن بھی جاندی ہوئے تے انہوں آسرا لے کے جانی ہے، تو انہیں آپ دی مرضی نال تو نہیں جا سکتی. ظاہر کا گال ہے تے کسی نے چکی ہے. تو پھر پولیس نے آپ کے ساتھ کیسا رویہ برتا؟ پولیس والے انی بھی نہیں آیا کہ وہ گلی سے بھی پوچھ لاوے کہ گلی دا وچ کسی سے پوچھ تاچھ کر لاوے، کوئی گالی نہیں کی تھی، کوئی بات ہی نہیں کی تھی. اچھا، پھر ملی کیسے؟ مطلب جو آپ کو لاش تھی بچی کی، سمینہ بی بی کی، وہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ خانپور میں ایک گھر میں لاش پڑی ہے؟ آپ کو کیسے انفارم ہوا؟ ہمیں ایسا پتہ لگا کہ رات نو 12 بجے تھانے بی ڈویژن سو فون آیا کہ اندر تھانے آ جاؤ. اسی تھانے گیا سے تے انہیں کہا سے کہ خانپور دا وچ تہاڈا مجرم بھی ہے تے بچی دی لاش بھی ہے. یعنی کہ پھر پولیس تو کام کر رہی تھی نا، پولیس اپنا کام کر رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کام نہیں کر رہی تھی. لیکن وہاں سے فون آیا نا، یہ نہ نہیں دھنی کی تھی. دیکھو، پولیس ریسپونڈ جب کر رہی ہوتی ہے، پولیس یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں، پولیس اس کا مطلب ہے کہ پولیس اپنا کام کر رہی تھی. لیکن وہ بچی کے شناختی کارڈ تو اس کو پتہ لگا کہ بچی قصور دی ہے، تا انہیں تھانہ بی ڈویژن فون کیتا ہے. شناختی کارڈ بچی کا بچی کے پاس تھا؟ ہاں جی. بچی کے پاس پہلے بھی اس کا شناختی کارڈ ہوتا تھا؟ ہاں جی. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب آپ لوگ تھانے میں گئے، آپ کو 12 بجے تھانے سے کال آتی ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا ساڑھے کو 3 ملازم ساڑھے ہوں گے تے 2-3 جنے تسی چلے جاؤ تے ادھر تانوں لاش بھی مل جائے گا تے مجرم بھی مل جائے گا. آپ کو بتا دیا تھا انہوں نے کہ آپ کی جو بچی ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ فوت ہو چکی ہے؟ ہاں جی، انہیں پہلی بات یہ ہوئی کی تھی کہ اندر ایک خوشخبری دی گال ہے تے ایک جڑا ہے گا غم دی گال ہے. میں کیا خوشخبری کی ہے گا تے غم کون سا ہے گا؟ انہیں کیا خوشخبری آئے گا کہ جڑا تہاڈا مجرم ہے وہ پڑیج گیا تے جڑا تہاڈی بچی گی وہ مر گئی. اچھا، پھر اس کے بعد جب آپ لوگ گئے، انہوں نے خوشخبری سنا دی، اس کے بعد آپ گئے تھے ساتھ خانپور میں یا کوئی اور بھائی گئے تھے؟ نہیں، میں گیا تھا. پھر وہاں پہ جا کے آپ نے کیسے شناخت کی کہ یہ آپ کی بچی ہے؟ وہاں بچی پڑی ہوئی تھی تو پہ میں نے دیکھ لیا تھی، میں سیان لے میری بچی سی تو میں نے پتہ لگ گیا کہ میری بچی ہے. اچھا، وہ ملزم کو کیسے، مطلب جو خانپور کی پولیس ہے، مظفر گڑھ کی پولیس جو ہے، انہوں نے کیسے ملزم کو گرفتار کیا؟ کیسے پتا چلا کہ یہ ملزم ہے اور یہ بچی کو لے کے آیا؟ یہ ہوں ایس ایچ او زبان دی گال تو یہی ہے کہ وہ کہندا ہے کہ میں کہ وہ محلے دا وچ کال آئی سی تے میں ادھر پہنچا تے بچی دی لاش ملی سی، اون دا پابی اون دا کپن بنا دے رہی
تے بقایا میں بندہ جڑا ہے سی جڑا مجرم سی وہ باہر نکلا سی تے باہروں جا کے میں ملازم کلایا انہوں پڑھ کے لیا انہوں میں پہلا تانے لے کے آیا تے بعد چو جا کے پھر بچی نو چک کے لیا. اب تک ایف آئی آر پہلے درج کر دی گئی تھی 365 کی یا بعد میں درج؟ اسماعیل. آپ بھائی ہیں؟ جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بچی کی جو ایف آئی آر ہے خانپور جانے سے پہلے قصور پولیس نے درج کر دی تھی کہ نہیں؟ درج کر دی تھی. وہ ڈی پی او کے دفتر میں گیا تو ادھر سے انہوں نے نا دوبارہ درج کروا لی تھی. تو ابھی تک ہمارے پاس پولیس والے نے بہت ادھر جانے میں نا تعاون کیا ہے، ہم اس کی بہت شکر گزار ہے. لیکن ابھی اس کے بعد بھی ہم پولیس والوں کو یہ کہتے ہیں کہ مجرم سے تفتیش ہو، مجرم ہمارے آگے اس کے ساتھ کوئی اور مدعی وہ. اچھا جو ملزم پکڑا گیا ہے وہ آپ کا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے؟ نہیں. آپ کے جاننے والا کبھی آپ کے ساتھ آپ کے کسی اہل و عیال کا کسی رشتہ دار کا وہ رشتہ دار آگے سے ہو؟ جی نہیں، ہم اس کو نہیں جانتے. وہ ادھر رہائشی ہے. اچھا وہ رہائشی بھی خانپور کا ہے. تو جو لڑکی ہے مطلب سمینہ بی بی آپ کی جو بہن تھی جسے وہ یہاں سے لے کے گیا وہ ملزم قصور سے لے کے گیا تھا؟ جی وہ قصور سے لے کے گیا. پولیس نہیں اس نے کیا مجھے ملتان میں ملی ہے یہ بچی، میں نے ملتان سے ادھر اس کو اٹھا کے گھر لے کے گیا. اچھا وہ بچی کو ملتان سے لے کے گیا. ملتان کو میں اسے جو بچی ہے وہ کسی نے سونپی تھی یا اس نے خود وہاں سے اٹھائی تھی؟ کیا کیا تھا اس نے؟ وہ کہتا ہے میں نے خود ادھر بیٹھی ہوئی تھی، میں نے خود ایسے اٹھائی، کسی نے دی ہی نہیں ہے. اس کے منہ کا زبان آپ نے کر دی ہے. ابھی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب جو وہ ملزم ہے وہ جو صفاق قاتل ہے جس نے آپ کی معذور بہن پر ظلم و ستم کے انبار ڈائے ہیں، اسے قتل کیا ہے، جو قتل کی تحقیقات ہیں وہ مجھے بتائیے گا کہ بچی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر کے اسے قتل کیا گیا؟ یہ اس کا پوسٹ مارٹم جو رپورٹ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، وہ کہتے ہیں جمعرات کو آئے گی. اس میں ابھی تشدد کا کوئی ایسے صرف اس کے گلے کے دبنے کا تشدد سامنے آیا، باقی گلے کے پہ جو تشدد کے نشانات موجود تھے، جی نشانات، گلا دبایا گیا تھا. جی گلا دبایا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو بہن ہے جو وہ سمینہ بی بی تھی اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا گیا؟ زیادتی کا ابھی تک نہیں کوئی اس نے کوئی بتایا، کوئی رپورٹ نہیں. ابھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ صحیح نہیں آئی تو اس کا ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم حکومت سے اس جج سے عدالت سے یہ اپیل کرتے ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، ہمارا مزدور آدمی ہیں، ہم کو مجرم یا پھانسی دے دی جائے، شرع عام اس کو پھانسی دے دیجیے. ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کل کسی اور ہمارے جیسے غریب آدمی کے ساتھ. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ جی میرا نام عطاء ہے. عطاء اللہ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ اسی محلے کے رہنے والے ہیں؟ جی ہم بٹا چوک میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں جب پتہ چلا ہے کہ ہماری بچی ایسے اغوا ہوئی ہے، یہ پٹھان بھائی ہیں ہمارے، ہم سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، تو جب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسا معاملہ ہوا ہے تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت پورے محلے میں جا کے گھر گھر سے گلی میں پورے علاقے میں ہم نے گھومے ہیں، پھرے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی پولیس والا نہیں آیا، کوئی ہمارے ساتھ نہیں چلا کہ آپ بھائی جان یہ ہم بھی کرتے ہیں، کیمرے چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ بچی بھی بچی جو وہ 19 تاریخ کو بچی گھر سے غائب ہوتی ہے تو آپ تھانے رابطہ کس دن کرتے ہیں؟ کتنے دن بعد آپ نے تھانے رابطہ کیا؟ 3 دن تک ہم اپنی مدد آپ کے تحت، پہلے تو ہم نے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارا کافی رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں، گلی میں، ہمسایوں کے ساتھ، ساروں کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا. جب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابھی کیونکہ بچی تھی معذور اور وہ چل بھی پھر بھی نہیں سکتی تھی، تو صرف اس لیے وہ اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے اپنے دروازے تک صرف آ سکتی تھی کہ تاکہ وہ گلی میں لوگ گزرتے ہیں یا دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کے چلو بیٹھی رہتی تھی. ہم نے یہ تسلی کہ ہمارے تو سوچ و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسی معذور بچی کے ساتھ کوئی ایسا بھی کام کر سکتا ہے کہ اسے اٹھا بھی سکتا ہے اور اسے مار بھی سکتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا بالکل، آپ لوگ جب آپ 3 دن بعد آپ کو تھانے گئے ہیں، آپ لوگوں نے پولیس اسٹیشن جا کے اپلیکیشن دی ہے تو پولیس نے آگے سے فوری 365 کی اپلیکیشن جو اغوا کی تھی درج کر لی تھی، ایف آئی آر درج کر لی تھی یا اس میں کوئی تاخیر کی گئی تھی؟ درخواست انہوں نے لکھ لی تھی، لیکن تفتیش وغیرہ جو ہے نا، وہ جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کے آ کے محلے میں پوچھ تاچھ کرتے یا کیمرے دیکھتے یا وہ معاملات نہیں ہوئے. جب ہم نے درخواست دے دی ہے، درخواست کے 3 دن بعد، تقریباً 2-3 دن بعد، ہمیں رات کو 12 بجے کال آتی ہے تھانے سے کہ آپ کے جو کون سے تھانے سے کال؟ یہ بی ڈویژن تھانے سے ہمیں کال آتی ہے، متعلقہ تھانے سے آپ کے کال آتی ہے. تو پھر ان کے چاچے ہیں اور یہ ان کے بھائی ہیں، یہ جاتے ہیں جب تھانے میں، تو تھانے میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے جی ایک خوشخبری ہے اور ایک جو آگے بھائی نے آپ کو سارا بتا دیا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی لاش بھی برآمد ہو گئی ہے اور مجرم بھی جو ہے وہ بھی برآمد ہو گیا، جس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے یہ قتل کیا ہے.
तो फिर जब उधर कितने दिन बाद जो है वो कितने दिन बाद आपको थाने मामले से में- कॉल आती है? मतलब 3 दिन बाद, 3 दिन तक तो आप खुद ताखीर करते हैं ना। जी। 19 तारीख का वाकया, 22 तारीख को आप थाने में जाते हैं, तो आपको थाना बी डिवीजन से कब कॉल आती है? किस तारीख को जो वो आपको पता चल जाता है कि आपकी बच्ची कत्ल हो गई? ये जो है ना, ये कल का जो सारा दिन था, हमने 27 तारीख को आपको पता चला? ये 19 तारीख का वाकया है, लेकिन जब हमने दरख्वास्त लिखाई है तकरीबन 22-23 तारीख को दरख्वास्त लिखाई है, और हमें बच्ची का पता चला है 26 की रात को। कल जो था, कल रात को 12 बजे हमें पता चलता है। फिर हम इधर से साथ में पुलिस वाले भी जाते हैं और इनके चाचा भी जाते हैं और भाई भी जाते हैं। जब उधर जाते हैं तो वो मुजरिम को देखते हैं, तो मुजरिम बैठा हुआ है कालीन के ऊपर, और जो हमारी लाश है, जो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसे उन्होंने उनकी लाश के साथ भी इतना जुल्म किया हुआ है कि वो बिल्कुल ना कोई दरख्त है ना कोई छांव है, धूप में उन्होंने लाश को रखा हुआ है। तो हमने किस जगह, हॉस्पिटल में था या ये- पुलिस स्टेशन में थी? ये पुलिस स्टेशन में था, पुलिस स्टेशन में। मतलब डेड बॉडी को वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन लेके आए, वहां पर हॉस्पिटल नहीं मुंतकिल किया था? उनके बकौल जो है, उनके बकौल ये बात है कि हमें अहले मोहल्ला से कॉल आती है कि इधर एक घर में लाश पड़ी। कॉल आ जाती है, कॉल आना मतलब कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, आपकी बच्ची का पता चल गया। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि पुलिस का काम है, अगर कोई डेड बॉडी मिलती है पुलिस स्टेशन नहीं लाई जाती, डेड बॉडी को शिफ्ट किया जाता है हॉस्पिटल में। आपकी बच्ची को हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट किया गया, बल्कि पुलिस स्टेशन पहले लाया गया पोस्टमार्टम किए बगैर ही। जी जी, उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं था हुआ जब तक हम उधर पहुंचे हैं। ये हमारे चाचे पहुंचे हैं, भाई पहुंचे हैं, वो पुलिस स्टेशन में ही थी, धूप में थी। ठीक है, जब हमने जाके उनको छाँव में किया है मैयत को, उसके बाद हमने कहा है कि इसका अभी क्या, उन्होंने फिर बात को लमकाने की या कुछ ऐसे उनके अपने जो उनकी पता नहीं क्या ख्वाहिशात थी, या मुजरिम के साथ क्या उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो गया था। मुजरम है जो पकड़ा गया है, आप क्या अदालतों से तवक्को करते हैं और अदालतों से क्या अपील करना चाहते हैं? अपने हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे जो शफाक मुल्ज़मान है, जो ऐसे माजूर बच्चों को भी नहीं बख्शते, उन्हें भी लेके जाके कुछ तो उनसे भीख मंगवाते हैं, कभी किसी की कोई टांग फ्रैक्चर कर दी, भीख मंगवा ली है, या किसी को वैसे ही ज्यादती करके मार देते हैं। आप क्या अदलिया से तवक्को करते हैं कि उनको कैसी सजा देनी चाहिए? एक तो उनको सरेआम फांसी होनी चाहिए, ये कसूर में पहला वाकया नहीं है। ये जो है पहले हमारे ज़ैनब बेटी के साथ ये मामला हुआ है, उसके बाद और बच्चियों के साथ हुआ है। अगर कैफे किरदार इनको पहुँचाया जाए, शरेआम इनको फांसी दे दी जाए, तो ऐसे वाकयात का यानी कि इमरान को जो ज़ैनब बीबी के कातिल था, जो उसे सरेआम फांसी दी जाती तो दोबारा ऐसे वाकया रूनमा नहीं होने। ऐसे वाकयात दोबारा नहीं थे होने। ऐसे माजूर लड़की के साथ आपको तस्वीरें आप देख लें कि ऐसी बच्ची के साथ भी ऐसा कोई कर सकता है कि उसे उठा के लेके जाए और उधर जाके उसको कत्ल कर दिया जाए। ये तो एक इंसानियत का कत्ल है। पूरी हमारे जो पाकिस्तान की बेटियों का ऐसा है। अगर ये माजूर बच्ची ये महफूज नहीं है, अपने घर के दरवाजे में महफूज नहीं है, तो पाकिस्तान की बाकी बेटियां कैसे महफूज हो सकती हैं? नाज़रीन, आपने अहले खाना की बात सुनी। उनका कहना है कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। ऐसे जो शफाक मुल्ज़मान हैं उन्हें सज़ाए मौत, बल्कि सिर्फ सज़ाए मौत नहीं, सरे आम जो है वो सज़ाए मौत दी जाए, ताकि कभी भी किसी हवा की बेटी के साथ ऐसा कोई जुल्म और सितम ना हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह निगहबान।